السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اس وقت ہم دو مسئلوں پر بات کریں گے جو حاجیوں کے لیے ان دنوں بے حد ضروری ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سبھی حاجی جو ہے گھر واپس آ رہے ہیں اور روزانہ جو ہے بہت سارے حاجیوں کی روانگی ہو رہی ہے۔ تو ایسی حالت میں کیا ہو رہا ہے، بہت سے لوگ تو مدینہ جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے اپنے ملک میں آ رہے ہیں، اپنی کنٹری میں آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہماری ماں بہنیں ہیں، تو بہت سی عورت کو جو ہے حیض آ جاتا ہے، جسے ماہواری بھی بولتے ہیں، MC بھی بولتے ہیں، پیریڈ بولتے ہیں۔ یہ اگر آ گیا آتے وقت، اب جو ہے طواف وداع کرنا ہے۔ اب طواف وداع کیسے کریں؟ ناپاکی کی حالت میں طواف وداع کیا چھوڑ سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ جو لوگ طائف زیارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ جو ہے مسافر ہو جاتے ہیں وہاں جا کر، کیونکہ وہ جو ہے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہیں۔ تو اب وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ نماز قصر پڑھیں گے یا کیا کریں گے؟ یہ دو جو ہے بہت ہی اہم سوال آئے ہیں، اور یہ واقعی میں جو ہے سبھی حاجیوں کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، جو لوگ اپنے ملک آ رہے ہیں یا مدینہ منورہ جا رہے ہیں، جن کی فلائٹ واپسی کی جو ہے مدینہ سے ہے، تو اب وہ حج کرنے کے بعد مکے سے مدینہ لوٹ رہے ہیں، تو انہیں بھی طواف وداع کرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ اپنے گھر آ رہے ہیں، اپنے وطن آ رہے ہیں، انہیں بھی طواف وداع کرنا پڑتا ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں اگر عورت کو حیض آ گیا ہے، MC آ گئی ہے، اور اب اسے جو ہے اپنے ملک آنا ہے، تو طواف وداع یہ ہے، طواف وداع کرنا واجب ہے۔ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے حج کے بعد میں کوئی بھی نفلی طواف کیا ہے، روزانہ اکثر آدمی طواف کرتے ہی ہیں، تو وہ آپ کا طواف وداع ہی مان لیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے وہ بھی نہیں کیا ہے اور آپ کو جو ہے MC ہو گئی ہے، اب آپ کو اپنے ملک جانا تھا، تو طواف وداع جو ہے ایسی عورت کے اوپر جو ہے معاف ہو جاتا ہے جس کو حیض آ گیا ہو وہاں سے چلتے ہوئے، یعنی اپنے ملک جاتے ہوئے جس کو حیض آ جائے، اس کے لیے طواف وداع معاف ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ بھی واجب نہیں ہے۔ اگر ایسی حالت ہے تو اسے مدینہ آنا ہے تو مدینہ آ جائے، اور اپنے ملک آنا ہے تو اپنے ملک آ سکتی ہے۔ لیکن طواف زیارت کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ صرف طواف وداع کا مسئلہ ہے، یہ بھی آپ حضرات کو یاد رکھنا ہے۔ فاروق علی بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب حج کو گئے تھے، مینا میں راستہ بھول گئے تھے، ایک صاحب نے ان سے جو ہے راستہ بتانے کے لیے 50 ریال مانگا، کیا یہ صحیح ہے؟ بھائی یہ تو بالکل غلط ہے۔ دیکھیے، جیسے چور ہمارے یہاں لوگ موجود ہیں، ایسے چور وہاں بھی ہیں، بھلے ہی وہ مکہ مدینہ کے لوگ نہیں ہیں، ادھر ادھر کے ہی ہیں، تو وہاں بھی ہیں، وہ حاجیوں کو لوٹنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ راستہ بتانے کے 50 ریال آدمی مانگ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ بہرحال جس نے بھی یہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ طائف وغیرہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، تو طائف جو ہے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے، تو وہاں جا کر آدمی مسافر ہو جاتا ہے، تو طائف میں تو نماز وہ قصر پڑھے گا جب تک جو ہے وہ طائف کے اندر رہے گا۔ یعنی ظہر کی نماز اگر ہے تو شعر والی 2 پڑھے گا، عصر کی ہے تو شعر والی 2 پڑھے گا، مغرب کی پوری پڑھے گا، اور عشاء کی بھی جو ہے 4 والی 2 پڑھے گا، اور فجر کی بھی پوری پڑھے گا۔ لیکن جب وہ واپس جو ہے مکہ آ جائے گا، کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بھائی ہم تو میقات سے باہر چلے گئے تھے، اور اب جو ہے ہمارے اوپر نماز وہ جو ہے قصر ہو گئی۔ دوستو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ جہاں فی الحال مکے میں رہ رہے ہیں، یہاں آپ مقیم ہو گئے۔ مقیم ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے ملک میں رہ رہے ہوں، جب 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تو آپ مسافر نہیں رہے، مقیم ہو گئے۔ لیکن وہاں آپ گئے تھے تو آپ صرف جو ہے 1 دن کے لیے گئے تھے۔ اگر آپ وہیں مستقل طائف میں جو ہے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیں گے تو آپ جو ہے وہاں مقیم ہو جائیں گے، آپ مسافر نہیں رہیں گے۔ لیکن وہاں ہم صرف 1 دن کے لیے جا رہے ہیں، جیسے ہم یہاں اپنے یہاں رہتے ہیں، اور یہاں سے ہمیں دہلی وغیرہ یا کہیں بھی جانا پڑتا ہے، ممبئی وغیرہ جاتے ہیں، تو وہاں نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم اپنی جگہ آ جاتے ہیں تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ وہاں سے گھومنے کے لیے گئے ہیں، اور جب تک آپ وہاں رہیں گے قصر رہے گی، جب آپ مکے میں آ گئے تو قصر نہیں رہی، لہٰذا آپ نماز جو ہے پوری پڑھیں گے۔
امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت ہی اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے من میں کچھ کنفیوژن ہے یا اور کوئی سوال آپ جو ہے حج سے متعلق یا اور کسی چیز کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔